وہ لوگ ہڑبڑی میں لیزا کو گاؤں میں بنے اسپتال میں لے کے گئے۔ وہاں موجود ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے اور باہر ہال میں بے چینی سے عظم ٹہل رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکنیں اندر موجود لڑکی سے جڑی ہوں۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو عظم کا سانس بھی رک جائے گا۔ عظم کو یوں ماہی پیاب کی طرح تڑپتا دیکھ کر غلام کافی پریشان ہوتا اس کے پاس آیا۔ عظم یار حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، غلام نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں ہوگا غلام، میرا رب مہربان ہے، ہم پر ہماری حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور وہ جانتا ہے غلام اب اس بندے کے مزید امتحان برداشت کرنے کی سکت ختم ہو چکی ہے۔ عظم نے وہاں موجود بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا تھا مشکل لگ رہا تھا، لیکن یہ سب کرنے کی جرأت کس کی ہوئی عظم؟ وہ بھی چودھریوں کی حویلی میں؟ غلام نے غصے میں سے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ تمہیں یاد ہے عظم کہ لیزا نے کیا کہا تھا، کہ کس نے اسے کیا کھایا تھا یا اسے کس نے کچھ دیا تھا؟ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ غلام کے سوال پر عظم کو وہ جوس کا گلاس یاد آیا جو ملازمہ اسے دے کر گئی تھی، لیکن وہ لیزا نے پی لیا۔ عظم نے اس ملازمہ کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اب اسے اس بات کا بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جوس میرے لیے آیا تھا غلام، وہ زہر میرے حصے کا تھا، لیکن اس نے اسے پی لیا۔ میرے حصے کی تکلیف کو وہ سہ رہی ہے۔ عظم نے بے بسی سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ اپنے دوست کو اس حال میں دیکھ کر غلام کی بھی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ فکر مت کرو عظم، کچھ نہیں ہوگا اسے، اور ہم اس کے ساتھ ایسا کرنے والے کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دیں گے۔ غلام نے اسے حوصلہ دینا چاہا، لیکن اسے حوصلہ کہاں سے ملتا جس کی محبت اس کے حصے کی موت سے لڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تو دونوں بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ ہم نے جسم سے زہر نکال دیا ہے تو لیکن زہر بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اپنا اثر بہت جلد ان کے جسم پر چھوڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ان کی پریشانی کو دگنا کر گئی۔ سوری چودھری جی، لیکن اب یہ ہمارے والا کیس نہیں رہا، بہتر ہے آپ انہیں لاہور لے جائیں، ہم انہیں یہاں بچا نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر نے آخری الفاظ عظم کے دل پر بجلیاں گرائیں۔ عظم نے بس ایک نظر غلام کو دیکھا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ قریبی قصبے سے تھوڑی دیر میں ایک ایمبولینس وہاں آ چکی تھی جس میں انہوں نے لیزا کو لٹایا اور عظم نے ایک نرس کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا، جبکہ غلام ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عظم نے لیزا کا ہاتھ تھاما تو لیزا نے بند ہوتی شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میم پلیز اپنی آنکھیں کھولیے، سوئیے گا مت، نرس نے لیزا کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، لیکن لیزا نے تکلیف میں ہلکا سا منہ بنایا اور آنکھیں بند کر گئی۔ سر پلیز انہیں جگائیں، اگر یہ سو گئی تو زہر کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا اور یہ لاہور تک زندہ نہیں پہنچ پائیں گی۔ نرس کی بات پر عظم نے پریشانی سے لیزا کو دیکھا اور اس کا گال ہاتھ میں پکڑا۔ غزل اٹھو، خبردار تم سوئی تو بہت برا پیش آؤں گا میں۔ نہ چاہتے ہوئے عظم کی پریشانی سے آواز رند گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر لیزا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر عظم کو دیکھا جن میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پلیز آئی وانٹ ٹو سلیپ، جسٹ لیٹ می سلیپ، لیزا نے کمزور سی آواز میں کہا جبکہ آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ ہرگز نہیں سونے دوں گا میں تمہیں، اٹھو فوراً۔ عظم نے اس کا چہرہ پکڑ کر ہلایا تو لیزا نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ اٹ ہرٹس سو بیڈ، تکلیف سے لیزا کی پلکیں بھیگ گئیں اور عظم کی آنکھوں سے دو آنسو جدا ہو کر اس کے چہرے پر گرے۔ جانتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف ختم کر دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ عظم نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے سے لگایا۔ لیزا بمشکل سانس لے رہی تھی، جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی عظم اسے فوراً جگا دیتا۔ ٹیک می ان یور آرمز لیزا، بات عظم سے کر رہی تھی۔ ایک نگاہ نرس کو دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتا لیزا کے سرہانے بیٹھا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ٹیک مائی ہینڈ، لیزا کی اگلی فرمائش پر عظم نے فوراً اس کے پیٹ پر پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ لیزا نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جس کے آنسو مسلسل لیزا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یو، لیزا کی آواز اتنی ہلکی ہو چکی تھی عظم کو اس کی سننے کے لیے کان اس کے منہ کے پاس کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، عظم نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا اور ڈرائیور کو جلدی گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ 4 گھنٹے کا سفر وہ لوگ 2.5 گھنٹے میں طے کر چکے تھے۔ لاہور ہاسپٹل پہنچتے ہی عملہ لیزا کو ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے اور باہر عظم کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ غلام بھی پریشانی سے اس کے پاس کھڑا تھا، نہ جانے اب قسمت نے کون سا پہلو لینا تھا۔ اچانک ہی ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا تو عظم بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ کی وائف کی باڈی میں زہر پوری طرح سے پھیل چکا ہے، اس لیے فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا یہ پولیس کیس ہے تو مجھے پولیس کو انفارم کرنا ہوگا، باقی آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عظم وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ عظم، غلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے عظم کو آج تک اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا نا غلام تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ غلام نے عظم کو اپنے گلے سے لگایا تو عظم سے سہک سہک کر رو دیا اور غلام نے بے ساختہ خدا سے دعا کی تھی کہ وہ عظم کی
جان کو زندگی دے دے ڈاکٹر آن۔ ڈاکٹر حمید آپ کو ایمرجنسی میں بلا رہے ہیں۔ نرس کے بعد پر اسٹاف روم میں بیٹھی آن نے گود میں پڑی کتاب سے دھیان ہٹایا۔ اسے یہاں لاہور آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اپنے ماضی سے باہر نہیں آ پائی تھی، اس لیے کہیں بھی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی۔ کبھی کبھی ویسے تو کتاب پڑھنے بیٹھی تھی، لیکن دھیان خود بخود ارشمان کی جانب چلا گیا تھا، جو ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ کیا ارشمان کو ان تصویروں کی وجہ سے آن سے نفرت ہو گئی تھی؟ کیا اس بلیک میلر نے وہ تصویر نشر کر دی تھی؟ یہ خیال آتے ہی آن کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی زندگی کا ہر پل اسی خوف کے زیر اثر تو گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر آن۔ نرس کے دوبارہ پکارنے پر آن نے فوراً اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، کچھ کہا آپ نے؟ ڈاکٹر حمید آپ کو ایمرجنسی میں بلا رہے ہیں۔ نرس نے اپنی بات دہرائی تو آن نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا کوٹ پہن کر ایمرجنسی کی جانب چل دی۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مشینوں میں جکڑے نازک سے وجود پر پڑی، جس کے گرد ڈاکٹر اور دوسرا اسٹاف کھڑے اپنا ہنر اس کی جان بچانے پر لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر آن، ہری اپ اینڈ گیٹ ریڈی، اٹ کیس آف سویر پوائزننگ۔ ڈاکٹر حمید کی بات پر آن نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور سرجیکل کوٹ پہننے چلی گئی۔ تیار ہو کر آن اس لڑکی کے پاس آئی تو ساتوں آسمان اس پر ایک ساتھ گرے، کیونکہ مشینوں میں جکڑا وہ وجود کسی اور کا نہیں، اس کی چھوٹی بہن کا تھا۔ وہ بہن جس نے یہاں آتے ہی اس کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، وہ بہن جو شاید ابھی بھی اس کی خوشیوں کی دشمن تھی۔ آن کو یوں بت بنا دیکھ کر ڈاکٹر حمید نے اس کے بازو کو چھوا۔ کھڑی مت رہو ڈاکٹر، میری ہیلپ کریں، ہمیں اس کی جان بچانی ہے۔ ڈاکٹر حمید کی بات پر آن نے سر میں ہاں میں لایا۔ ہاں، وہ ابھی بھی صرف ایک ڈاکٹر تھی اور سامنے پڑی وہ لڑکی ایک مریض جس کی جان اس نے بچانی تھی۔ انہوں نے لیزا کو مخصوص دوائیاں دی اور اس کا معدہ واش کرنے لگے تو کتنا ہی خون الٹی کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا۔ ڈیم اٹ، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ان کا بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جائے گا۔ نرس، فوراً بلڈ ارینج کریں۔ اے بی پازیٹیو۔ ڈاکٹر کے حکم پر نرس نے ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ آن لیزا کے علاج پہ ڈاکٹر حمید کا پورے دل سے ساتھ دینے لگی۔ ڈاکٹر، اے بی پازیٹیو ہمارے بلڈ بینک سے ختم ہو چکا ہے، نرس نے پریشانی سے کہا تو ڈاکٹر نے فکر مندی سے اس مانیٹر کو دیکھا جہاں لیزا کی حالت بیان ہو رہی تھی۔ تو کہیں اور سے پتہ کریں، اگر انہیں بلڈ نہیں ملا تو یہ بچ نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر آن نے پریشان ہو کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بہن تھی، پھر ایک جھماکہ سے اس کے ذہن میں ہوا، کیا ان کے ہسبینڈ ساتھ آئے ہیں؟ آن کے پوچھنے پر نرس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ آپ ان کا بلڈ لے لیں، ان کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے۔ آن کی بات پر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ نرس نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹرسٹ می، میں انہیں جانتی ہوں، آن نے پختہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، کیونکہ اے پازیٹیو بلڈ گروپ اور اے بی پازیٹیو دونوں کو لگ سکتا تھا۔ نرس کے جانے کے بعد آن پھر سے ڈاکٹر حمید کی مدد کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ لڑکی اس کی بہن تھی اور یہ بات آن کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آن، آپ جائیں اور بلڈ کا ارینج کریں، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر سمجھ گیا تھا کہ آن اس لڑکی کو جانتی تھی، شاید اسی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ آن ہاں میں سر ہلا کر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آ گئی۔ لیزا کی وہ حالت سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرس سے عظم کا پوچھا اور اس وارڈ میں آ گئی جہاں عظم کو خون دینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ آن خاموشی سے وارڈ میں داخل ہوئی اور عظم کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے بیڈ پر لیٹا، جبکہ قطرہ قطرہ جسم سے نکل کر ایک بوتل میں جمع ہو رہا تھا۔ بوتل بھر جانے پر نرس نے ڈرپ کو اس سے جدا کیا تو عظم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس اتنا ہی کافی ہوگا کیا؟ عظم کی آواز میں بہت زیادہ بے چینی تھی۔ کافی تو نہیں ہوگا سر، لیکن آپ سے اور خون لیا تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ نرس کی بات پر عظم کے ماتھے پر بل آئی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے چاہے تو میرے جسم کا ایک ایک قطرہ بھی نکال لو، لیکن میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں موجود ہر شخص عظم کی روندی آواز میں بے تحاشا محبت اور تڑپ محسوس کر سکتا تھا۔ نرس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تبھی اس کے کانوں میں آن کی آواز پڑی، آپ یہاں سے جائیں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ آن کے حکم دینے پر نرس وہاں سے چلی گئی، جبکہ عظم کے ساتھ ساتھ کمرے کے کونے میں کھڑا غلام نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آن عظم کے پاس آئی اور ڈرپ دوبارہ سے اس کے جسم سے اٹیچ کر کے خالی بوتل سے لگا دی۔ عظم کے خون کا قطرہ قطرہ اس بوتل میں جمع ہونے لگا۔ یاد ہے عظم چودھری، ایک بار میں نے کہا تھا کہ اس خون کی قدر تمہیں تب آئے گی جب تمہارا کوئی اپنا اندر پڑا زندگی موت سے لڑ رہا ہوگا۔ آن کا دھیان تو خون کی بوتل پر تھا، لیکن الفاظ صرف عظم کے لیے تھے۔ دیکھو، آج تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے جسم کی ایک ایک بوند کتنی اہم ہے، جسے تم اپنی ضد کو محبت کا نام دے کر ضائع کرتے رہے۔ آن کی بات پر عظم کو اس کا ماضی یاد دلایا تو وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا عظم، اس کے لیے ہمیں خود کو نقصان پہنچانے یا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی جدائی کا خیال ہی آپ کی جان لے لیتا ہے۔
آن نے ارشمان کو یاد کرتے ہوئے خوابناک انداز میں کہا، اب یہی دیکھ لو، ایسا لگ رہا ہے تمہاری سانسوں کی ڈور اس لڑکی سے جڑی ہوگی۔ اگر وہ نہیں رہی تو بچو گی تم بھی نہیں۔ آن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا اعظم کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ضد کیا ہوتی ہے؟ آن نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ضد وہ تھی جسے آج سے کچھ ماہ پہلے تک تم محبت سمجھتے رہے۔ آن کا انداز سمجھانے والا تھا اور اعظم بس سنجیدگی سے وہاں لیٹا اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ اور محبت یہ ہے اعظم جو تم ایمرجنسی میں لیٹی اس لڑکی سے کرتے ہو۔ اچانک ہی آن نے اعظم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اعظم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اور فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری محبت نہیں چھینیں گے، وہ مہربان ہیں۔ اتنا کہہ کر آن نے آدھی ہوئی خون کی بوتل اعظم سے جدا کی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اعظم وہاں لیٹا اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ یہ بات تو اعظم بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آن کے لیے اس کے جذبات ضد سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ اپنے دشمن کو زیر کرنے کی ضد، اس کی آنکھوں میں ہار اور تڑپ دیکھنے کی ضد۔ لیکن ایک بات آن نے غلط کہی تھی، زندگی اور موت سے لڑتی وہ لڑکی اعظم کی محبت نہیں تھی، وہ اس کا عشق تھی، اس کے جینے کی واحد وجہ۔ اور اس بات کا اب اعظم کو مکمل طور پر اندازہ ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے اندھیرے کمرے میں لیٹا تھا، اس پر عجیب سی غنودگی کی طاری تھی۔ دماغ تو جیسے حاضر تھا لیکن جسم نیند کی حالت میں بے جان ہوا تھا۔ جبکہ پلکیں ابھی بھی آنسوں سے تر تھیں، جیسے کہ آنسو کبھی خشک ہونے کا نام ہی نہ لیتے ہوں۔ آپ مت رو سائیں جی، مجھے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ کنیز کے یہ الفاظ یاد کر کے سلطان کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ وہ لڑکی جو اس کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر پاتی تھی، سلطان نے اس کی زندگی آنسوؤں سے بھر دی تھی۔ نہ جانے اب وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ اور ان کا بچہ۔ اپنے بچے کا خیال آتے ہی سلطان کو ایسے لگنے لگا کہ جیسے کسی نے اسے انگاروں پر لٹا دیا ہو۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ آنسو اب آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس شخص کی مانند تھا جس نے اپنا جہان خود ہی لوٹ لیا ہو۔ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دروازے سے آنے والی روشنی پر سلطان اپنی آنکھیں زور سے میچ گیا، لیکن کمرے میں داخل ہونے والے نے لائٹ بھی آن کر دی تو سلطان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں، کتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سلطان غصے سے چلایا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کا چلانا بھی عام بات کے برابر ہی تھا۔ کھانا میز پر رکھ دو اور جاؤ۔ اما بھی کی آواز پر سلطان نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم نے یہ سب کیا لگا رکھا ہے سلطان؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جانتے ہو فرین اور ارشمان کتنے پریشان ہیں تمہاری وجہ سے؟ اما بھی نے ذرا سختی سے کہا، لیکن پھر سلطان کو پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ اس کے پاس آئیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ارشمان ڈھونڈ تو رہا ہے نا اسے، تم فکر مت کرو، مل جائے گی وہ، فی الحال خود پر ظلم کرنا بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ اما بھی کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ نہیں اما بھی، وہ مجھے اب نہیں ملے گی، ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ سلطان نے بھیگی ہوئی پلکیں موند کر کہا، تم نے کام بھی تو ایسا ہی کیا نا سلطان، اس معصوم بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کی تم نے۔ اسے اپنے نکاح میں لے کر تم نے اس کی حیثیت گھر میں ایک ملازمہ کی رکھی اور اپنا حق کتنی شان سے اس پر جتاتے رہے۔ جانتے ہو کسی کی حق تلفی کا کیا عذاب ہوتا ہے؟ اما بھی نے اسے دادی بن کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کرتا اما بھی، امی سے میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا میں انابیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے ان کی حالت دیکھ ہی لی تھی۔ اور اگر میں انہیں بتاتا کہ میں شادی کر چکا ہوں تو ان کے دل پر کیا بیتی؟ سلطان نے اپنی مجبوری بیان کی۔ تو اما بھی کے عام سے انداز میں کہنے پر سلطان نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ دیکھو سلطان ملک، اگر ماں کے حقوق کی بات کریں تو تمہارا فرض اس کی خدمت ہے، اس کی اطاعت ہے، لیکن شادی کرنا تمہارا اپنا حق ہے۔ سلطان اس میں تم اپنی مرضی کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ سلطان حیرت سے اپنی دادی کی باتیں سن رہا تھا۔ جانتی ہوں معاشرے کے مطابق اپنی مرضی سے شادی کرنے والی اولاد خود سے اور انتہائی نافرمان ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے سلطان کہ ہمارا معاشرہ ہمارے دین سے بہت جدا ہے۔ اما بھی ایک پل کو رکی، ہمارا دین ایک مرد اور عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سلطان تم چاہو تو نابیہ سے دوسری شادی کر سکتے ہو، اور اگر نہیں چاہتے تو تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اگر فرحین تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے تو وہ غلط تھی سلطان، تم نہیں۔ سلطان بس خاموشی سے سر جھکائے اما بھی کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کا احساس کرتا ہے، اسے محبت دیتا ہے، یہ دنیا اسے زن مرید کہتی ہے، اور وہی مرد جب اپنی ماں کی خدمت بھی خود بھی کرتا ہے اور اپنی بیوی سے بھی کرواتا ہے تو دنیا اسے ظالم کہتی ہے۔ اما بھی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان آئی۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ وہ آدمی دونوں کام کرے، اپنی بیوی کو اتنی محبت اتنی چاہت دے کہ وہ اپنی ذات کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اسے مجبور کرنے کے بجائے وہ بیٹی ہونے کا فرض خود ادا کرے اور بیوی کو محبت دے کر شوہر ہونے کا فرض پورا کرے۔ اما بھی کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ سلطان ان کی باتوں میں کھو گیا۔ اگر اس سب کے بعد بھی بیوی یا ماں خوش نہیں ہوتی تو یہ مرد کی ناانصافی نہیں، ان کی ناشکری ہے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔
نہ کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ۔ اما بی نے سمجھا کر افسوس سے سلطان کو دیکھا۔ حقوق اور فرائض کو نہ سمجھتے ہوئے تم نے جو زیادتی اس بچے سے کی وہ تمہارا گناہ تھا۔ اس بات پر سلطان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے، اور اب جب گناہ کا سزا کا وقت آیا ہے تو یوں کمزور ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمت کرو اور اپنی غلطیوں کی سزا بھگتو۔ اما بی کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ سلطان نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ میں کیا کروں اما بی؟ اس کے سوال پر اما بی مسکرا اٹھیں اور کھانے کی ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے ایک نوالا توڑا۔ اس کا شوہر ہونے کا جو فرض پورا نہیں کیا اسے پورا کرو۔ پتہ کا بتاؤ اس بچے کی کیا اہمیت ہے، اور تم اس سب سے محبت کرتے ہو، کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتے۔ اما بی نے نوالا سلطان کے منہ کے پاس کیا، لیکن سلطان نے اس نوالے کو کھانے کے لیے منہ نہیں کھولا۔ خود کو سنبھال کر طاقت بناؤ اور اسے ڈھونڈ کر یہاں واپس لا کر اسے اس کا مقام دو۔ سلطان نے لاچارگی سے انہیں دیکھا۔ کیسے ڈھونڈوں؟ اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں لیکن وہ نہیں ملی۔ اس بات پر اما بی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اپنے رب سے معافی مانگ کر اسے مانگو، دیکھنا وسیلہ میرا رب خود پیدا کر دے گا۔ اما بی نے محبت سے اپنا بایاں ہاتھ سلطان کے گال پر رکھ کر کہا، چلو اب کھانا کھاؤ۔ اما بی کی بات پر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے وہ نوالا اپنے منہ میں لے لیا۔ ہاں، وہ یوں تھک کر نہیں بیٹھنے والا تھا۔ وہ اپنی کنیز کو ڈھونڈنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور پھر یہ سلطان اپنی کنیز کے قدموں میں زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اعظم اور غلام پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ اعظم کو جتنی صورتیں یاد تھیں اور دعائیں آتی تھیں وہ پڑھ کر اپنی غزل کو خدا سے مانگا تھا، لیکن دل کی بے چینی تو بس محبوب کو صحیح سلامت دیکھ کر ہی ختم ہونی تھی۔ اچانک ہی ڈاکٹر باہر وارڈ سے آیا تو اعظم بے چین ہو کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ فکر مت کریں مسٹر اعظم، وہ خطرے سے باہر ہیں اب۔ ڈاکٹر کی بات پر اعظم آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے ذرا سا سائڈ پر ہوا اور اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر میں گر کر سسکتے ہوئے رونے لگا۔ غلام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو دوست، تمہیں تمہاری زندگی کی بہت بہت مبارک۔ اعظم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ فی الحال تو وہ نیند میں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اعظم پھر سے خدا کا شکر ادا کرنے لگا، جبکہ آنسو اب شکرانے کے آنسوؤں میں بدل چکے تھے۔ آخرکار ایک نرس نے آ کر اسے بتایا کہ لیزا کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اعظم اس سے مل سکتا ہے۔ اعظم بے چینی سے وارڈ میں داخل ہوا اور لیزا پر نظر پڑتے ہی اس کے پاس چلا گیا۔ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر سکون اتارتا رہا، پھر اس نے جھک کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ملایا تو کتنے ہی آنسو لیزا کے چہرے پر گرے۔ ایک بار ٹھیک ہو کر گھر چلو، بس تم مجھے اتنا تڑپانے کا حساب سود سمیت تم سے وصول کروں گا۔ اعظم نے لیزا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اب غم ختم ہوا تو غصہ اس کے اعصاب پر حاوی ہوا۔ وہ فوراً باہر کھڑے غلام کے پاس آیا۔ تم واپس گاؤں جاؤ غلام، اور ملازمہ ہے بھیس میں چھپے اس بہروپیے کو تلاش کرو جس نے میری زندگی مجھ سے چھیننے کی جرات کی۔ پھر اس کی سزا کو میں سب کے لیے عبرتناک کا نشان بنا دوں گا۔ اعظم نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کہا تو اس کے غصے کو محسوس کرتے غلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے واپس آنے تک مجھے وہ چاہیے غلام، ہر حال میں۔ غلام نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اعظم پھر سے لیزا کے پاس واپس جا چکا تھا۔